السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام و نسب۔ دستور خاندان کے مطابق آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا، چونکہ والد ماجد کا نام محمد ابراہیم رضا ہے، اس نسبت سے آپ کا نام اسماعیل رضا تجویز ہوا۔ عرفی نام اختر رضا ہے اور اسی نام سے مشہور ہیں۔ اختر تخلص ہے، مشرباً قادری ہیں اور جامع ازہر میں علم حاصل کرنے کی نسبت سے ازہری ہیں۔ آپ کے القاب تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، فخر ازہر، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ المحدثین، سند المحققین، زبدۃ المتقین، افقہ الفقہاء، استاد الاساتذہ، امیر سنیت، حامی سنت، ماہی بدعت، قاطع صلح کلیت وغیرہ۔ آپ کا سلسلہ نسب: تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ابن مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان ابن حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان ابن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ابن امام المتکلمین مولانا نقی علی خان ابن مولانا رضا علی خان ابن حافظ کاظم علی خان ابن محمد اعظم خان ابن محمد سعادت یار خان ابن محمد سعید اللہ خان۔ آپ کا تعلق افغانستان کے معزز قبیلہ بڑھیج پٹھان سے ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ اور مقام ولادت: آپ کی ولادت باسعادت 14 ذی قعدہ 1361 ہجری مطابق 23 نومبر 1942 عیسوی بروز منگل کاشان رضا محلہ سوداگران بریلی انڈیا میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت: والد ماجد نے روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی ہر طرح کی تربیت فرمائی اور شاندار تربیت کا انتظام فرمایا۔ جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو والد ماجد نے تسمیہ خوانی کا اہتمام کیا، دارالعلوم منظر اسلام کے طلباء و مدرسین کی دعوت فرمائی، عزیز و اقارب و معززین شہر کو بھی مدعو فرمایا۔ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا علیہ الرحمہ نے اپنے خسر محترم و چچا جان جانشین اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اختر میاں کی تسمیہ خوانی کی تقریب ہے، حضور شرکت فرمائیں اور تسمیہ خوانی بھی کرائیں۔ چنانچہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و رضوان نے تسمیہ خوانی کروائی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم: ابتدائی کتب پہلی فارسی، دوسری فارسی گلزار دبستان اور بوستان جناب حافظ انعام اللہ خان تسنیم حامدی سے پڑھی۔ 1992 عیسوی میں فضل الرحمن اسلامی انٹر کالج بریلی میں داخل کیے گئے، جہاں عصری علوم، ریاضی، ہندی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ حاصل کیے۔ 8ویں کلاس پاس کرنے کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخل ہوئے۔ دوران تعلیم ہی آپ کے اندر انگریزی عربی بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد عبد التواب مصری جو کہ منظر اسلام کے استاد تھے، عربی ادب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ علی الصبح انہیں ہندی، اردو اور انگلش کے اخبارات کو عربی میں ترجمہ کر کے سنایا کرتے تھے اور آپ ان سے بلا تکلف گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شیخ مصری نے کہا کہ انہیں جامع ازہر قاہرہ بغرض اعلیٰ تعلیم بھیج دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے دادا
حجت الاسلام علیہ الرحمہ کے مرید خاص جناب نثار احمد حامدی سلطان پوری نے پوری کوشش کی۔ والد کی خواہش اور لوگوں کے اصرار پر آپ 1963 میں مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر قاہرہ مصر تشریف لے گئے۔ حضور تاج الشریعہ نے 1967 عیسوی سے درس کا آغاز کیا۔ پہلے دارالعلوم منظر اسلام میں بحیثیت استاذ مقرر ہوئے، پھر صدر المدرسین کے عہدے پر فائز رہے، پھر کاشانے پر درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا۔ مرکزی دارالافتاء کی تربیت افتاء حاصل کرنے والے طلبہ کو درس دیا۔ جامعۃ الرضا کے منتہی طلبہ اور تخصص فی الفقہ کے طلبہ کو بھی درس دے رہے تھے۔ انٹرنیٹ پر بخاری شریف اور قصیدہ بردہ کا درس دیتے تھے۔ فتویٰ نویسی: حضور تاج الشریعہ نے 1966 عیسوی میں مصر سے لوٹنے کے بعد فتویٰ نویسی کا آغاز فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ خود اپنی فتویٰ نویسی کی ابتدا کے بارے میں لکھتے ہیں: میں بچپن سے ہی حضرت مفتی اعظم ہند سے داخل سلسلہ ہو گیا ہوں۔ جامعہ ازہر سے واپسی کے بعد میں نے اپنی دلچسپی کی بنا پر فتویٰ کا کام شروع کیا۔ شروع میں مفتی سید افضل حسین صاحب علیہ الرحمہ اور دوسرے مفتیان کرام کی نگرانی میں یہ کام کرتا رہا، اور کبھی کبھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر فتویٰ دکھایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کام میں میری دلچسپی زیادہ بڑھ گئی اور پھر میں مستقل حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ حضرت کی توجہ سے مختصر مدت میں اس کام میں مجھے وہ فیض حاصل ہوا کہ جو کسی کے پاس مدتوں بیٹھنے سے بھی نہ ہوتا۔ آئلی زندگی: حضرت تعلیم و تربیت، بیعت و ارادت اور 2 سالہ تدریسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ حضرت کا نکاح خانوادہ ہی میں علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمہ کی صاحبزادی سے شعبان المعظم 1388 ہجری مطابق 3 نومبر 1968 عیسوی بروز اتوار ہوا۔ حضرت کی اہلیہ حسن کردار، تقوی و طہارت، مہمان نوازی، غربا پروری، انصاف و دیانت، سخاوت و پابندی شریعت میں انوکھی شان رکھتی ہیں۔ حلقہ ارادت میں پیرانی اماں سے مشہور و معروف ہیں۔ مصروفیت کے باوجود کتابوں کے مطالعے کی عادی ہیں۔ حضرت پیرانی امی متعن اللہ بطول حیاتہا نیک سیرت خاتون ہیں۔ اولادیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت کو 5 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سبھی کی بہترین دینی تربیت کی اور تعلیم سے آراستہ کیا، اور والد ہونے کی تمام تر ذمہ داریوں کو خیر کے ساتھ بخوبی ادا کیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا قادری صاحب مدظ ظلہ العالی آپ کے اکلوتے صاحبزادے اور جانشین ہیں اور بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ زیارت حرمین شریفین: اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے 6 حج کیے ہیں۔ پہلا حج 1403 ہجری مطابق 4 ستمبر 1983 عیسوی، دوسرا حج 1405 ہجری مطابق 1986 عیسوی، تیسرا حج 1406 ہجری مطابق 1987 عیسوی، چوتھا حج 1429 ہجری مطابق 2008 عیسوی، پانچواں حج 1430 ہجری مطابق 2009 عیسوی، چھٹا حج 1431 ہجری مطابق 2010 عیسوی میں کیا۔ اس کے علاوہ ان گنت بار آپ نے عمرہ کیا اور مدینہ منورہ کی حاضری دی۔ کبھی کبھی سال میں 2-4 بار مدینہ منورہ حاضری دیا کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف: آپ اپنے جد امجد مجدد دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مظہر عتم تھے۔ آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کا وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ آپ علم و تحقیق، تصنیف و تالیف، فقہ و افتاء، نقد و نظر، بحث و مناظرہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے اردو میں 16، عربی میں 15 کتب تصنیف فرمائیں اور 5 کتب کے تراجم لکھے اور 16 تعریبات تحریر فرمائیں۔ آپ کے متعدد تصانیف و تراجم درس نظامی میں شامل نصاب ہیں۔ حضرت کی معروف تصانیف میں
فقہی انسائکلوپیڈیا بنام المواہب الرضویہ فی الفتاوی الازہریہ معروف بفتاوی تاج الشریعہ قابل ذکر ہے، جو 10 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ حضرت فتاوی کے جواب میں سائل کی زبان کا مکمل لحاظ فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی ممالک سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات انگریزی زبان میں تحریر فرماتے تھے، جو 3 حصوں میں بنام اظہر الفتاوی ساؤتھ افریقہ سے شائع ہوئے۔ یہ کتاب 1998 سے 2008 تک 10 مرتبہ شائع کی گئی۔ حضور تاج الشریعہ اور شاعری۔ حضرت کو شعر و شاعری سے پوری ذہنی مناسبت تھی۔ آپ ایک فطری شاعر تھے۔ اردو، عربی اور فارسی میں یکساں مہارت کے ساتھ شاعری کرتے تھے۔ آپ کا عربی کلام سن کر اہل عرب انگشت بدندہ رہتے ہیں۔ حضرت کی حیات کے مطالعے سے اجاگر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے خزانے میں وہ تمام جواہر پائے جاتے ہیں جو ایک کامیاب نعت گو کے لیے ضروری ہیں۔ دینی و دنیاوی علوم میں گہرائی، فقہی بصیرت، عالمانہ تبحر، فکری و ذہنی صلاحیت، سبھی کچھ ان کے دامن میں موجود ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری دلکشی اور عنائی سے لبریز اور دل و دماغ کو معطر کرنے والی ہے، یعنی عشق و آرافتگی کا ایک حسین گلدستہ ہے، جس میں خلوص کی خوشبو، عقیدت کی روشنی، ایمان کی لذت و حلاوت اور بیان کی نفاست و پاکیزگی ہے۔ حضور تاج الشریعہ بحیثیت بانی، حضرت نے مندرجہ ذیل ادارے قائم کیے ہیں۔ نمبر 1 مرکزی دارالفتاح، نمبر 2 مرکزی دارالقضاء، نمبر 3 شرعی کونسل آف انڈیا، نمبر 4 مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا۔ یہ ادارے بحسن و خوبی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ صرف وہ ادارے ہیں جو بریلی شریف میں ہیں۔ باقی ملک کے دیگر شہروں میں اور بیرون ملک مختلف ممالک میں حضرت نے بہت سارے اداروں کا سنگ بنیاد رکھا جو دین و سنیت کی خدمت میں مشغول ہیں۔ اگر کسی کو ان کی تفصیلات دیکھنی ہو تو نقوش تاج الشریعہ وغیرہ جو حیات تاج الشریعہ کے لیے ایک مستقل کتابیں لکھی گئی ہے ان میں دیکھ لے۔ وصال پرملال، بالآخر اہل سنت کا یہ درخشندہ ستارہ 6 ذی القعدہ 1439 ہجری مطابق 20 جولائی 2018 ہفتے کی شام 7:14 پر اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ اپنے کروڑوں عقیدت مندوں کو روتا چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملا۔ آپ کا انتقال پرملال ایک درخشندہ باب کی تکمیل اور ایک عہد زرین کا خاتمہ ہے۔ آپ کے انتقال پر صرف مسلمانان ہند ہی رنجیدہ نہ تھے، بلکہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں رنج و غم کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ دنیا بھر کے علماء و مشائخ، مذہبی اداروں نے بذریعہ سوشل میڈیا تعزیتی پیغامات ارسال کر کے اپنے غموں کا اظہار کیا اور بلندی درجات کی دعائیں کی۔ آپ کے جنازہ و تدفین میں شریک عقیدت مندوں کا شمار کر پانا زمانے کے لیے ایک مشکل امر ثابت ہوا۔ جنازے کو دیکھ کر غیر بھی آپ کی حقانیت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا، جامعۃ الرضا حضور تاج الشریعہ کا قائم کردہ ایک عظیم ادارہ ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا وہ حسین خواب ہے جو حضور تاج الشریعہ کے ذریعے شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس ادارے نے قلیل مدت میں عالم سنیت کو سینکڑوں حفاظ، علماء و مفتیان کرام فراہم کیے جو آج اپنی اپنی جگہ سے دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ادارے میں محنت کش ماہرین اساتذہ کی ٹیم طلباء کی تعلیم و تربیت میں سرگرم عمل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور عصری علوم کی خوبصورت آمیزش کے ساتھ یہاں سے فارغ طلباء دینی علوم کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔